السلام علیکم، ناولکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج ہم نازیہ کمل نازی کے ناول پتھروں کی پلکوں پر کا پارٹ 7 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ جانے کون سے دیس کی چڑیاں شام منڈیر پہ آ بیٹھی، چونچ میں ایک نازک سی ڈالی، اس پر ایک سبز پھول، جیسے عشق سفر کی دھول۔ آپ اور اس وقت یہاں؟ وہ جیسے ہی گھبرا کر سیدھی ہوئی، شجاع حسن قدرے الجھی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ امامہ حسن کی اس لمحے حقیقی معنوں میں بولتی بند ہوئی۔ جی وہ میں گڑیا کو دیکھنے آئی تھی، بخار تھا شام میں اسے۔ صبح پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ شجاع کچھ دیر جانچتی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر بستر سے نکلا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے بازو پکڑ کر روم سے باہر نکل آیا۔ امامہ اسے قطعی غیر متوقع صورتحال پر اچھی خاصی گھبرا گئی تھی۔ وہ اسے ساتھ کھینچتے ہوئے ٹی وی لاؤنج میں آ بیٹھا۔ یہاں بیٹھے خود مخملی صوفے پر دھنس کر اسے اپنے سامنے ہی بٹھاتے ہوئے وہ خاصی درستگی سے بولا۔ امامہ دل ہی دل میں ارسلان حیدر کو 101 گالیاں دیتے ہوئے خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اب جانے وہ اس سے کون سی تفتیش کرنے والا تھا۔ مس امامہ چند لمحے پھر خاموشی سے اس کا جائزہ لینے کے بعد بالآخر اس نے اپنے لب کھولے۔ امامہ اپنا سر اٹھا کر سرسری سی ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالنے کے بعد پھر فوراً نگاہ جھکا گئی۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے مس امامہ کہ میں نے آپ کو اپنے گھر میں جاب دے کر غلطی کی ہے؟ اس کے آئی برو تنے ہوئے تھے۔ امامہ کی حقیقی معنوں میں بولتی بند ہو گئی تھی۔ آپ شروع سے مشکوک حرکتیں کر رہی ہیں۔ میری بیٹی کے ساتھ بھی آپ کا سلوک کچھ اچھا نہیں، فطرتاً بزدل بھی نہیں۔ آپ کے محض عزت کی حفاظت کے لیے یہاں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ جہاں تک میرا خیال ہے آپ کو روپے پیسے کی بھوک بھی نہیں ہے، کیونکہ اتنے دنوں میں میرا گھر میں کوئی سامان چوری نہیں ہوا اور ہر چیز محفوظ ہے، ہر چیز جوں کی توں ہے۔ اس کے باوجود میں آپ کی طرف سے مطمئن نہیں ہوں۔ میری چھٹی حس بار بار مجھے احساس دلاتی ہے کہ یہاں جاب کی آڑ میں آپ ضرور کوئی خاص مقصد لے کر آئی ہیں۔ اب وہ خاص مقصد کیا ہے یہ میں بھی نہیں جانتا، لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ جو بھی مسئلہ ہے آپ مجھ پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے پلیز مجھ سے ڈسکشن کر لیں۔ آئی تھنک اس طرح نہ صرف آپ خود کو مصیبت میں ڈالنے سے بچا سکتی ہیں، بلکہ میری ڈسٹربنس بھی ختم ہو جائے گی۔ دھڑام! امامہ حسن کو لگا اس کے دل کا چور پکڑا گیا ہے۔ اس وقت اسے وہ محاورہ یاد آیا تھا، بکرے کی ماں آخر کب تک خیر منائے گی۔ امامہ خود کو اس کی گرفت سے بچانے کے لیے فوراً آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ سوری سر، اگر میری وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں یا مجھے یہ جاب دے کر غلطی کی ہے تو میں ابھی اسی وقت یہ جاب چھوڑ کر چلی جاتی ہوں۔ اپنی اداکاری میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے وہ فوراً آنکھوں میں آنسو بھرنے کے ساتھ ساتھ لہجے کو بھی گلوگیر بنا گئی۔ آپ کہتے ہیں میں کوئی خاص مقصد لے کر یہاں آئی ہوں۔ کیا خاص مقصد ہو سکتا ہے میرا؟ ایک با اختیار ایس پی کے گھر میں میرے جیسے بے آسرا کمزور لڑکی کیا واردات کر سکتی ہے؟ اتنے دن ہو گئے مجھے یہاں آئے کہ آپ کا ایک چمچ کا بھی نقصان کیا میں نے؟ سڑ کر کے ناک سکیڑتے ہوئے اس نے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے گال پر آئے آنسو صاف کیے۔ میں تخریب کار نہیں ہوں، نہ ہی روپے پیسے کی بھوک۔ اتنا تو جان ہی گئی ہوں، آپ مجھے جہاں تک بیبی کی بات ہے تو مجھے اتنے چھوٹے بچوں کو سنبھالنے کا پہلے کوئی تجربہ نہیں۔ اگر مصیبت گلے نہ پڑتی تو شاید اب بھی میں یہ جاب کبھی نہ کرتی۔ کیسی مصیبت؟ وہ روانی میں کہہ گئی تھی۔ شجاع حسن کے ابرو پھر تن گئے تھے۔ کچھ نہیں، آپ نہیں سمجھ سکیں کہ جس کا بڑی دنیا میں کوئی آسرا نہ ہو اور اس کے اپنے ہی اس کی عزت کے در پہ ہوں، انہیں اپنے ایسے امتحانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، میرے والدین نہیں ہیں، صرف ایک چچی ہیں جو بے بسی سے فائدہ اٹھا کر اپنے آوارہ اور نکمے بھائی کا رشتہ میرے ساتھ طے کرنا چاہتی ہیں۔ وہ شخص وحشی درندہ نہ ہوتا تو شاید میں کبھی گھر سے نہ بھاگتی، مگر میں جانتی ہوں کہ اسے شادی کرنے سے زیادہ موت کو گلے لگانا اچھا ہے، اس لیے میں جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ اب اسے قدرت کی طرف سے غیبی مدد سمجھے یا اتفاقیہ، روڈ پر پڑے ایک میگزین کے صفحے پر مجھے آپ کا دیا ہوا ایڈ نظر آ گیا اور میں یہاں چلی آئی۔ اس وقت مجھے صرف ایک چھت مطلوب تھی۔ میں بہت پریشان تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ بچوں کو کیسے سنبھالتے ہیں، مگر پھر بھی میں نے اس جاب کو زندگی موت کا مسئلہ بنا لیا، کیونکہ عورت کے لیے عزت اور محبت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، مگر وہ پھر بھی آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتا تھا۔ میرا یہاں آنے کا کوئی خاص مقصد نہیں سوائے اپنی عزت کی حفاظت کے، لیکن اگر اس کے لیے مجھے کسی کی نگاہوں میں مشکوک ہو کر رہنا پڑے تو میں چلی جاتی ہوں۔
اسکول ڈراموں میں ایکٹنگ کر کر کے وہ خاصی ماہر ہو چکی تھی، اب بھی اپنی شاندار ایکٹنگ پر وہ خود کو سراہے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ شجاع حسن کے ماتھے کی تیوریاں اب کم پڑ گئی تھی۔ اٹس اوکے بیبی، اکیلی ہوگی، آپ کمرے میں جائیں، فوراً حکم دے کر وہ قمیض کی جیب سے اپنا سیل نکالتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر لاؤنج سے باہر کی طرف چلا گیا۔ امامہ نے دل ہی دل میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کرتے ہوئے گہری سانس بھری۔ تھینک گاڈ، آج تو بچا لیا اللہ نے، ورنہ یہ ایس پی کا بچہ تو میری ہڈیوں کا سرما بنا دیتا۔ اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے آنکھیں صاف کی۔ تم بہت برے ہو ارسلان، تم بہت برے ہو۔ قدم شجاع کے کمرے کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے کہا، ہاتھ کی لکیروں میں کیا تلاش کرتے ہو؟ ان فضول باتوں میں کس لیے الجھتے ہو؟ جس کو ملنا ہوتا ہے بن لکیر دیکھے بھی زندگی کی راہوں میں ساتھ ساتھ چلتا ہے، پھر کہاں بچھڑنا جو نہیں مقدر میں کب ہمیں وہ ملتا ہے۔ سب سمجھتے ہو تم، سب جو جانتے ہو تم، پھر جانا ہاتھ کی لکیروں میں کیا تلاش کرتے ہو۔ اس روز بہت دنوں کے بعد وہ باہر نکلی تھی۔ گہما گہمی میں ڈوبے لوگوں کو صرف ایک اس کے ہونے نہ ہونے سے بھلا کیا فرق پڑنے والا تھا؟ ہلکی ہلکی بارش میں بھیگتی کشادہ سڑکیں ہمیشہ سے اس کی توجہ اور دل پسندی کا باعث رہی تھی۔ آج بھی موسم کی خوبصورتی سے مجبور ہو کر وہ خود اپنے حصار سے باہر نکل آئی۔ پچھلے ایک ماہ میں شایان نے ایک بار اپنی بیوی کے میکے چلے جانے کے باعث اس کی رفاقت طلب کی تھی، مگر جواب میں اس نے سختی سے نو لفٹ کا سائن بورڈ دکھا کر اسے اچھا خاصا حیران کر ڈالا تھا۔ ہر پل اپنی بیوی کی محبت میں سرشار رہنے والا وہ شخص اب اس کا دوست نہیں رہا تھا، لہٰذا اسے خود سے دور کرنے کے لیے وہ روز روز بکھر کر خود کو سمیٹنے کی کوشش کرتی۔ اب وہ خاصی حد تک سنبھل گئی تھی۔ روزانہ رات میں سونے کے لیے اسے نیند کی گولیوں کی مقدار بڑھانی پڑ جاتی، جس کی وجہ سے اس کی صحت اور حسن پر خاصے منفی اثرات مرتب ہوئے تھے۔ آج کل اسے شدت سے یہ خیال بار بار آ رہا تھا کہ وہ عورت نہیں، فٹ بال ہے، جسے ہر فرد اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرنے کے بعد ٹھوکر لگا کر سائڈ پر کر دیتا ہے۔ اندر کہیں دل ساری دنیا سے بیزار ہو گیا تھا۔ اس روز بہت دنوں کے بعد پھر قطعی اتفاقیہ طور پر فرحان گل سے ملی تھی، جو اس کی مدد کے باعث جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا۔ وہ گاڑی ایک پارک کے قریب ہی پارک کر کے جب اچانک اس نے پکار لیا، آنسا جی! وہ چونکی تھی اور اس کی پکار پر فوراً پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ ڈھیلے ڈھالے گرے شلوار سوٹ میں ملبوس، تازہ کلین شیو کے ساتھ اسے اچانک دیکھ کر وہ سب بے حد خوش دکھائی دے رہا تھا۔ آنسا اسے دیکھ کر مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ بھاگ کر اس کے مقابل آنے کی کوشش میں وہ اپنی سانس پھیلا چکا تھا۔ آنسا نے گاڑی سے نکل کر اسے پھر دوستانہ مسکراہٹ کا تحفہ دیا۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ بالکل فٹ، دیکھ لیجیے آپ کے سامنے ہوں۔ خوشی سے اس کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ آنسا نے نظر لگ جانے کے ڈر سے آہستہ سے اپنی نگاہوں کا رخ بدل لیا۔ خدا نظر بد سے بچائے، گھر میں سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ نے آنے کا وعدہ کیا تھا مگر آپ نہیں آئیں۔ اس کے سامنے وہ ہمیشہ معصوم سا بچہ بن جاتا تھا۔ آنسا پھر اس کے سوال پر جذب ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ آؤں گی، پچھلے دنوں طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ کیا ہوا ہے طبیعت کو؟ آپ مجھے اپنے بارے میں کچھ بتاتی بھی نہیں تو نہیں ہے؟ وہ کھڑے کھڑے اس سے سارے گلے شکوے کر لینا چاہتا تھا۔ آنسا بے بسی سے مسکرا کر رہ گئی۔ کیا کرو گے میرے بارے میں جان کر؟ گاڑی کی سائڈ سے ٹیک لگا کر اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے تھے جب وہ پرشوق نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کچھ نہیں، بس میں کسی بھی صورت آپ کو کھونا نہیں چاہتا۔ آپ نہیں جانتی آنسا جی کہ میری زندگی میں آپ کی کیا اہمیت ہے۔ میرے لیے ہر چیز معتبر ہے جو آپ کی ذات سے جڑی ہے۔ آپ کو نہیں پتا آج میں زندگی کے کس مقام پر ہوں۔ اتنا شاندار آفس ہے میرا کہ سب دیکھ کر رشک کرتے ہیں۔ خاندان بھر کی لڑکیوں مجھے اس غائبانہ شخصیت کے نام سے چھیڑتی ہیں، جسے میری زندگی میں ایک دیویکا سا مقام حاصل ہے۔ میرا دل چاہتا تھا آپ کی تصویر ہر وقت میرے وائلٹ میں رہے اور میں جب چاہوں، جس گھڑی آپ کو دیکھنا چاہوں، سوتے جاتے دیکھ لوں۔ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ آپ مجھ سے شادی کریں، لیکن میں آپ سے محبت تو کر سکتا ہوں نا؟ روانی سے اس پر اپنے سارے جذبے اشکار کرتا وہ شخص شایان حیدر کے بعد اگلا کھلاڑی تھا جو اسے فتح کرنے کا خواہش مند تھا۔ آنسا کے لبوں پر پھر بڑی پھیکی سی مسکان بکھر گئی۔ یہ عشق، محبت، ہجر و وصال سب بکواس ہیں فرحان، ان فضول چکروں میں پڑنے سے بہتر ہے تم اپنے بزنس کی طرف توجہ دو۔ بزنس کی طرف ہی تو توجہ دے رہا ہوں، آپ کہاں اپنے بارے میں کچھ سوچنے دیتی ہیں؟ وہ بھی مسکرایا۔ آنسا اسے لیے پارک کے اندر چلی۔ بارش اب رک چکی تھی۔ بارش رنگین تتلیوں کی مانند
پھدکتے بچے ادھر ادھر بھاگتے ہوئے جیسے اپنی زندگی کے ہر لمحے سے انجوائے کر رہے تھے۔ وہ ان بچوں کو انہماک سے دیکھ رہی تھی جب فرحان نے اپنی نگاہیں اس کے خوبصورت چہرے پر مرکوز کرتے ہوئے پوچھا، آنسا جی، آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ برا تو نہیں مانیں گی؟ اس کی عقیدت اور احترام میں 1% بھی کمی نہیں آئی تھی۔ آنسا کا سر آہستہ سے نفی میں ہل گیا۔ نہیں، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ نگاہوں کا ارتکاز بدلے بغیر اس نے فراغ دلی سے اجازت دی۔ جب وہ بولا، آپ کہیں انگیج تو نہیں؟ سوال ایسا تھا کہ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھے بغیر نہیں رہ سکی۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ پلیز جواب دینا، پھر وجہ بھی بتاؤں گا۔ نہیں، میں کہیں انگیج نہیں ہوں۔ ریئلی؟ بے طرح خوش ہوا تھا۔ آنسا اسے حیرانی سے دیکھنے لگی۔ اوہ تھینک گاڈ، میں جانتا تھا آپ شادی شدہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے ایک لفظ میں سرور تھا۔ آنسا اس خوشی کا مفہوم نہ سمجھ سکی، تاہم اس سے پہلے کہ وہ اس خوشی کا مفہوم سمجھ پاتی، ایک قطعی ناخوشگوار واقعے نے اسے آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں میں لا پھینکا۔ اس کی نگاہ سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑا، سلگتی نگاہوں میں حد درجہ غصہ اور حقارت لیے اس کے سامنے موجود شخص بے شک شایان حیدر ہی تھا۔ بھائی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے یوں گھر سے چلے جانے کے بعد ماما اپنی جان گنوا بیٹھیں گی۔ بھیا، میں بہت شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ گمسم سا پلکیں مونڈے اپنے گھر کے لان میں بیٹھا تھا جب شافیہ کی کال نے ایک مرتبہ پھر اسے اچھا خاصا ڈسٹرب کر ڈالا۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی اور ادھر شاہزر جیسے افندی جیسے کچھ بھی سننے اور سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا۔ بھیا، مجھے ماما کی یاد آ رہی ہے، پلیز، آئی ایم ویری ڈپریسڈ۔ بھیا پلیز میرا یقین کریں، میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے معاف کر دیں پلیز بھیا۔ اسے کال پک تو کر لی تھی مگر اب وہ چاہتے ہوئے بھی لائن ڈسکنیکٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ دوسری طرف شافیہ افندی اس کی مسلسل خاموشی پر مزید بے چین ہوئی۔ بھیا آپ بول کیوں نہیں رہے؟ کچھ تو کہیں پلیز بھیا۔ اس کے آنسو شاہزر کے دل پر گر رہے تھے، لہٰذا اس نے موبائل کان سے ہٹا کر سامنے پڑے ٹیبل پر رکھ دیا۔ تبھی وہ پھر بلکتے ہوئے بولی، بھیا میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت ناراض ہیں مگر آپ کے بغیر نہیں جی سکتی۔ بھائی میرا یقین کیوں نہیں کرتے آپ؟ گھر سے نکلتے ہوئے یہ بات کیوں نہیں سوچی تم نے؟ ٹھہرے ہوئے لہجے میں خاصی بھاری آواز کے ساتھ بالآخر وہ پوچھ بیٹھا تھا، جب دوسری طرف وہ مچلتے ہوئے بولی، سوچی تھی بھیا، ماما اور آپ کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں تھا میرے پاس، مگر سائلہ آنٹی نے مجھے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا۔ بھیا وہ جانتی تھی کہ میں زوار سے پیار کرتی ہوں، اس کے بغیر جینے کا سوچ بھی نہیں سکتی، اس کے باوجود انہوں نے زبردستی مجھے ماما سے بات کر کے اپنے بیٹے کے ساتھ منسوب کرنا چاہا۔ زوار اور اس کی بہن کے متعلق جانے کیسی کیسی جھوٹی کہانیاں گڑھ کر سناتی رہی تھی۔ بھیا میں آپ سے آپ کی خوشیاں چھیننا نہیں چاہتی تھی مگر وہ شخص جو اس ملک میں بھی نہیں ہے، اسے بے خبری میں زندگی بھر کے لیے تنہا کر دینے کا حوصلہ نہیں تھا۔ بس یہی قصور ہے بھیا، صرف یہی میرا قصور ہے۔ اس شخص سے بے وفائی نہیں کر سکتی جو میرا آئیڈیل ہے، جس بہن کے ساتھ اس کے دونوں دوستوں سے مراسم تھے۔ کتنے افسوس کی بات تھی کہ وہ اس کے دل کے راز سے آگاہ نہیں ہو سکا تھا۔ اندر کہیں پھر درد اٹھا تھا، ایک ٹھیس اٹھی تھی اور اس نے مزید کچھ بھی کہے سنے اس بار لائن ڈسکنیکٹ کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا۔ رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی تھی۔ ادریس شاہ آج گھر نہیں آیا تھا، اس کی آج کھیتوں پر پانی لگانے کی باری تھی۔ شام میں موسم زیادہ خراب ہو گیا تھا، وہ قطعی ارادہ نہ ہونے کے باوجود وہیں ڈیرے پر رک گیا تھا۔ گوری کی آنکھ کھلی کشادہ صحن میں بنا کسی لحاف کے چٹ لیٹی، وہ مسلسل شاہد حسین کی غنڈہ گردی اور دھمکیوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ برابر والی چرپائی پر بوا کے خراٹے گونج رہے تھے، جبکہ اس کے ساتھ والی زوار کی چرپائی تھی جو اس کی طرح بے چین گاہے بگاہے کروٹیں بدل رہا تھا۔ گوری نے ذرا سی گردن گھما کر اس کی طرف نگاہ ڈالی، کروٹ کے بل لیٹا وہ اس کی طرف رخ کیے ہوئے تھا، لہٰذا اس نے فوراً نگاہیں پھیر لی۔ چاند کی چاندنی آج قدرے مدھم تھی۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر دوبارہ سونے کی کوشش کرنے، اسی اثنا میں کوئی اپنے مضبوط ہاتھ کچی دیوار پر جماتے ہوئے بہت احتیاط سے اندر کودا تھا۔ گوری نے فوراً آنکھوں سے بازو ہٹا کر دیکھا مگر دیوار کے قریب اندھیرے کے باعث اسے کچھ نظر نہ آیا۔ ذہنی طور پر پریشان ہونے کے باعث اس نے کروٹ بدلی اور پھر آنکھوں پر بازو دھر لیا۔ تب ہی کوئی دبے پاؤں نہایت ہوشیاری سے چلتے ہوئے اس کی چرپائی کے قریب آیا اور اگلے ہی پل اپنا مضبوط ہاتھ اس کے منہ پر جما دیا۔ گوری لمحے میں بے بس ہوئی تھی۔
شام گہری ہو رہی تھی اور وہ سوچوں میں الجھا بیٹھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ انوشا کے باپ اور بھائی کا سامنا کیسے کرے گا۔ اگر انوشا اسے معاف کیے بغیر ہی دنیا سے رخصت ہو گئی تو وہ اپنے پیدا کرنے والے خدا کا سامنا کیسے کرے گا؟ کیا کہے گا سب سے؟ اپنی اس درندگی کا کیا جواز پیش کرے گا ان کے سامنے؟ کیسے کہے گا کہ وہ اس نے محض غلط فہمی کی بنا پر انوشا کو اغوا کر کے اس کا یہ حال کر دیا؟ کیا وہ زندہ رہ گئی تو وہ دوبارہ کسی کے سامنے سر اٹھا کر گھر سے نکل سکے گی؟ وحشت کا شکار ہو کر اس رات انسانیت کی جو حد وہ پار کر چکا تھا، کیا اس کے لیے اسے اپنے خدا اور ضمیر سے معافی مل سکتی تھی؟ کب گمان تھا اسے کہ اس کا جنون اس کی زندگی میں اتنی بڑی تباہی لے کر آئے گا۔ اس کے پرسکون نیند بھی حرام ہو جائے گی۔ لمحے گھنٹے اور گھنٹے دنوں میں ڈھل گئے تھے مگر انوشا رحمان کی حالت میں ذرا سی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ ہسپتال اور گھر کے سوا کہیں گیا ہی نہیں تھا۔ اسے نہیں پتا تھا انوشا کے گھر میں اس کی غیر موجودگی کے بعد کیا ہوا۔ اس کی پلکیں بدستور بند تھی۔ زندگی کا سارا حسن اور چام جیسے ختم ہو گیا تھا۔ ہنسنا، بولنا، کھانا پینا سب بھول چکا تھا۔ بھرے گھر میں سناٹوں کے سوا اور رہ بھی کیا گیا تھا؟ صبح 9-10 بجے بیدار ہو کر بنا ناشتہ کیے اسپتال کا چکر لگانا اور دوپہر کے قریب اٹھ کر ایک چکر آفس کا لگانا، پھر اسپتال چلے آنا اور رات دیر تک وہیں انوشا کے بیڈ کے قریب بیٹھنا، اسے تکتے رہنا اور رات میں بہت دیر سے اٹھ کر گھر واپس جانا۔ مہدیہ کی ذات میں بھی اب اسے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ وہ کال کرتی رہتی مگر شاہزر موبائل پر نمبر دیکھ کر بے نیاز بنا رہتا۔ بھری دنیا میں اس کا کسی سے بھی بات کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ یہاں مہدیہ کی جگہ میرے خیال سے بریرہ آنا تھا۔ اس روز بھی وہ لان میں سست سا بیٹھا دھوپ سینک رہا تھا جب ساحلہ بیگم کی کال نے اسے چونکا ڈالا۔ بہت دنوں بعد کال آئی تھی ان کی، لہٰذا اس نے فوراً پک کی۔ ہیلو شاہزر، کہاں ہو؟ وہ بے حد پریشان لگ رہی تھی۔ شاہزر الجھن کا شکار ہوا۔ فی الحال تو گھر پر ہوں۔ کیوں، خیریت؟ نہیں بیٹے، تمہارے انکل کی حالت بہت سیریس ہے، زبردست ہارٹ اٹیک کا شکار ہوئے ہیں، جب سے ہوش میں آئے ہیں انوشا کو پکار رہے ہیں۔ کیا تمہیں اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ سید کمال سے بے پناہ محبت کے باعث فی الحال وہ خاصی پریشان لگ رہی تھی۔ شاہزر اپنی نگاہوں میں پھر چور بن گیا۔ نہیں آنٹی، میرا کسی سے کوئی واسطہ نہیں۔ کتنی مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے تھے اس نے، صرف وہی جانتا تھا۔ ساحلہ بیگم نے اسے پہلی فرصت میں یزدانی پیلس پہنچنے کی تنبیہ کرتے ہوئے رابطہ ختم کر دیا۔ اس کا ذہن ساحلہ بیگم سے بات کرنے کے بعد مزید الجھ گیا تھا۔ انوشا کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ انہیں اس کے بارے میں سچ بتاتا۔ جانے کیا تھا اس لڑکی نے اس رات اپنے ساتھ کہ حالت یہاں تک پہنچ گئی تھی۔ اگلی صبح خاصے الجھے دماغ کے ساتھ وہ یزدانی پیلس پہنچا تو سب سے پہلے مہدیہ سے ہی واسطہ پڑا۔ ساحلہ بیگم، اطہر اور ارحم سب ہی کمال صاحب کے ساتھ اسپتال میں تھے جبکہ وہ تنہا گھر پر تھا۔ یہ لوگ جان نہیں چھوڑیں گے۔ شاہزر اس سے بے ساختہ نگاہیں چرا گیا۔ آج تو لگتا ہے موصوف راستہ بھول کر ادھر آ گئے ہیں۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی وہ خاصی پرجوش پرشکوہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، جب وہ تھکے سے انداز میں خود کو اس کے قریب ہی صوفے پر گراتے ہوئے بولا، سوری مہدی، پتہ نہیں حالات کو کیا ہو گیا ہے، سب کچھ بدل گیا ہے، سب کچھ۔ کیا تمہارا دل بھی؟ وہ جانے کیا جاننا چاہتی۔ شاہزر چہرے کا رخ پھیر گیا۔ پتہ نہیں یار، انکل اور آنٹی کہاں ہیں؟ اسپتال۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، تم اپنا خیال رکھنا۔ جلدی سے کہہ کر وہ اٹھا اور پھر مہدیہ نے پکار لیا، شاہزر بات سنو۔ وہ رک گیا مگر پلٹا نہیں۔ ہاں، شافیہ یا انوشا کا کچھ پتہ چلا؟ پھر وہی سوال جس سے بچنے کے لیے اس نے خود کو گھر میں مقید کر لیا تھا۔ اسے پھر اذیت ہوئی تھی، تبھی مختصر لہجے میں کہا، نہیں۔ مہدیہ ابھی اگلا سوال کرنا چاہتی تھی۔ وہ تیز قدم اٹھاتے ہوئے ٹی وی لاؤنج سے نکل گیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے شایان کے ساتھ اس کی بات نہیں ہوئی تھی۔ 1-2 دفعہ اس نے چکر لگایا لیکن آنسا نے ملنے سے انکار کر دیا۔ اسے اپنے زخم خود ادھیڑنے سے وحشت ہوتی تھی اندر کہیں، اب جیسے زندگی تھکنے لگی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی فرحان اس کے لیے دل میں کیسے جذبات رکھتا ہے، تاہم پھر بھی جب اس نے اپنے احساسات اس سے شیئر کیے تھے تو اسے خوشی ہوئی تھی۔ شاید چاہے جانے کا احساس ہر عورت کو ہی تفکر سے ہمکنار کرتا ہے۔ وہ ابھی ٹھیک سے مسکرا بھی نہیں پائی تھی۔ شایان تیز قدم اٹھاتا عین اس کے مقابل آ کر کھڑا ہوا۔ اچھا، تو یہ ہے تمہاری نئی مصروفیت؟
तभी मुझे इस साइड पर कर दिया। मैं भी कहूँ, यूँ अचानक मुझसे लाताल्लुक़ क्यों हो गई? अब वजह समझ में आई है। इसका लहजा हिकारत अमेज़ था। आंसा शशदर सी इसके इश्ताल बड़े अंदाज को देख रही थी। मैंने सुना था औरत ज़िंदगी में सिर्फ एक मर्तबा मोहब्बत करती है। लानत है तुम पर। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करूँगा। वो दिल का गुबार निकाल रहा था और इधर आंसा भरे पार्क में इतने अपना तमाशा बनने पर दम खुद सी बैठी हुई थी। इस शख्स ने इस बार इसके दिल पर नहीं रूह पर वार किया था। ये कुत्ता कौन है आंसा जी, और ये इस तरह से आप पर क्यों भौंक रहा है? फरहान, जो मामले को ना समझते हुए अब तक खामोश था, अचानक मुश्तिल हो उठा। मगर इससे पहले कि आंसा कोई जवाब देती, शयान बोल पड़ा। हाँ, मैं कुत्ता हूँ क्योंकि मैंने दूसरी पाकबाज औरतों को छोड़कर इस तवाइफ से प्यार किया, इसे इज्जत दी, एहतराम दिया, मगर इस इज्जत एहतराम के लायक नहीं है। इस औरत से कोई बेवकूफ़ ही मोहब्बत कर सकता है, मेरे जैसा शरीफ इंसान नहीं। इसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो रहा था। फरहान गुल की आंखें यकलख्त हैरानी से फैली थी। व्हाट? हाँ, तवाइफ है ये औरत। इसे क्या पता सच्चा प्यार क्या होता है? वो जाने इससे कौन सी दुश्मनी का हिसाब बराबर कर रहा था। आंसा के साथ साथ फरहान को लगा इसकी समातों ने काम करना छोड़ दिया है। वो औरत जो इसके अंदर किसी देवी का रूप लेकर पूरी शान से बस रही थी, इसी देवी का बुत फ़कत चंद घड़ियों में टूटकर पाश पाश हो चुका था। आंसा में सर उठाने की हिम्मत नहीं रही थी। शयान अपने दिल का गुबार निकाल कर तेज तेज कदम उठाते हुए पार्क से निकल चुका था, जबकि फरहान अब भी यूं बैठा था गोया अभी अभी इसकी कुव्वत समात और बसारत दोनों ने काम करना छोड़ दिया हो। धूल उड़ाती निगाहों में इस वक्त सिर्फ टूटे एतबार किर्चियों का खून बिखरा हुआ था। इसकी तबीयत बेकुल हो रही थी, लिहाजा दादी माँ को बताकर वो घर से निकल आई। इरादा करीब ही पीर शाह के मज़ार तक जाने का था। इसने अभी पूरा गांव नहीं देखा था, ताहम छुरे माछी की छोटी लड़की छन्नों ने इसे गांव के खास घरों और लोगों के साथ साथ गांव के कुछ खास मकामात के बारे में भी खासी जानदार मालूमात फराहम कर दी थी। सूरज अभी पूरी तरह गरूब नहीं हुआ था। ऊपर से ठंडी ठंडी हवाओं में झूलते सरसब्ज दरख्त और नीले आसमान पर उड़ते हल्के हल्के सफ़ेद बादल ने माहौल की खूबसूरती को मज़ीद चार चांद लगा लिए थे। वो चादर का पल्लू संभालती आगे बढ़ी। दूर कहीं चलती पनचक्की की आवाज़ एक खुशगवार तासुर असाब पर छोड़ रही थी। कब्रिस्तान के करीब आबाद घरों में खालिस देहाती जिम्मेदार खवातीन अपने लिए मवेशियों का गोबर एक जगह इकट्ठा करके इसे उपले बना रही थी। खासी दिलचस्प निगाहों से देख रही थी। कुर्बजुआर में किसी घर से उठती हलवे की खुशबू ने इसकी भूख का एहसास जगा दिया। नज़र से कुछ ही फासले पर चंद नंग धड़ंग बच्चों को बारिश के ठहरे हुए गदले पानी में खेलते हुए देखकर इसने वहाँ स्कूल बनाने का इरादा किया था। पीर शाह के मज़ार पर हाजिरी देकर वो अभी मज़ार की सीढ़ियाँ उतर रही थी कि एक मरतबा फिर सांवल शाह से इसका टकराव हो गया। ताज़ा शेव के साथ साफ सुथरे कपड़ों में मलबूस वो शख्स इसे बहुत कुछ याद करवा गया था। इस वक्त भी वो इसकी जुर्रत पर गुस्सा होती सर उठाई इसे नफरत से देख रही थी। जब वो गुजार लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट बिखेरे हुए था। बड़े मज़ारों के चक्कर लग रहे हैं, कभी टिक कर घर भी बैठ जाया करो। इसके हुलिये की मानित आज इसका लहजा भी नरम और खुशगवार था। अंजला ने अपनी निगाहें इसके चेहरे से हटा ली। मैं तुम्हें अच्छी तरह जान गई हूँ सनी दादा कि इस मुल्क का कानून किसी भी गुनाह के बावजूद तुम्हारे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिर्फ इतना याद रखो कि इस दुनिया से ऊपर एक अदालत अल्लाह की है, जहाँ पर इंसान को इसके लिए किए गए अमाल का पूरा पूरा बदला मिलेगा और वहीं तुम्हें भी अपने हर गुनाह का हिसाब देना होगा। कितना जी? लोगे तुम? यहाँ बोलो, सिर्फ एक लम्हा लगेगा आंखें बंद होने में और फिर ये सारी इख्तियार तुमसे छीन जाएंगे जिन पर अभी तुम बड़ा उतरा रहे हो। बस वो अभी कुछ और भी कहती कि इसके सामने खड़े सांवल शाह ने हाथ उठाकर इसे मज़ीद बोलने से रोक दिया। हर वक्त लेक्चर झाड़ने के मूड में मत रहा करो। ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी नहीं, मेरा गांव है और यहाँ वही बात कही सुनी जाती है जो मेरे मुंह से निकलती है। शट अप, तनफ्फुर से कहती इसने रुख फेर लिया।
سامول کچھ دیر گہری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا، آہستہ آہستہ رخ پھیر گیا۔ یہاں سے چلی جاؤ انزلہ۔ اس کا لہجہ یکسر بدل چکا تھا، مگر انزلہ شاہ نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ کیوں چلی جاؤں؟ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ گاؤں۔ اب میں یہی رہ کر تمہیں ایک روز جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ پہنچایا تو میرا نام بھی انزلہ شاہ ہی۔ اس کا اندر جل رہا تھا۔ سامول کے لبوں پر پھر دھیمی سی مسحور کن مسکراہٹ بکھر گئی۔ بے موت مر جاؤ گی، مت ایسے خواہش پالو اندر جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ خوش فہمی ہے تمہاری، یاد رکھنا سامول شاہ تمہاری موت ہوگی تو انزلہ شاہ کے ہاتھوں اور کسی کے ہاتھوں نہیں۔ نفرت بھرے دھمکی آمیز لہجے میں کہتی وہ آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ سامول پیر شاہ کے مزار کے باہر کھڑا اسے دیر تک جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ چپ بھی بیٹھا ہے تو مجھ کو سنائی دیتا ہے، ہر ایک چہرے پہ وہی دکھائی دیتا ہے۔ مجھے بھی رونے کی دنیا پسند ہے، لیکن تیرا خیال کب مجھ کو رہائی دیتا ہے؟ وہ ارسلان حیدر کے خیالوں میں گم بیٹھی اسے کال کرنے کا سوچ رہی تھی جب شجاع اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے اس کے کمرے کی دہلیز پر آ رک گیا۔ مس امامہ، ہاتھ میں پکڑی چابی سے اس نے پہلے آہستہ سے اس کے روم کا دروازہ ناک کیا، پھر اسے پکارا۔ امامہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی سر۔ یہ بیبی کو سنبھالیں، 2 روز کے لیے نیو یارک جا رہا ہوں، ابھی 20 منٹ بعد فلائٹ ہے میری، دھیان رکھیے گا پلیز۔ جی جی ضرور۔ وہ ذہنی طور پر حاضر نہیں تھی، اس کے باوجود اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ شجاع کے گھر سے رخصت ہونے کے بعد اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اب یقیناً وہ پوری آزادی کے ساتھ اس کمرے کا لاک توڑ کر بھی اپنی مطلوبہ فائل تک پہنچ سکتی تھی۔ شجاع رخصت ہو چکا تھا اور اب وہ خوشی سے کپکپاتی انگلیوں کے ساتھ ارسلان حیدر کا نمبر ڈائل کر رہی تھی تاکہ اسے بھی خوش کر کے منا سکے۔ وہ ابھی اسپتال پہنچا ہی تھا جب سید کمال صاحب کی زندگی کے چراغ گل ہونے کی خبر ملی، اور اس کے قدم جیسے اس کی وارڈ کی دہلیز پر ہی رک گئے۔ اندر سائلہ بیگم پچاڑیں کھا رہی تھی اور ان کے بچے دائیں بائیں کھڑے نم آنکھوں سے اپنے سامنے پڑے بے جان باپ کو دیکھ رہے تھے۔ شاید ابھی بھی ڈاکٹرز نے ان کے چیک اپ کے بعد ان کی روح کے دار فانی کوچ کر جانے کی تصدیق کی تھی۔ اس کے دل اور عذاب کا بوجھ ایک دم سے بڑھ گیا تھا۔ پے در پہ طوفانوں نے اس کے دل کا راستہ جیسے دیکھ لیا تھا۔ بے حد سادہ اور مشفق اس شخص کی موت کا ذمہ دار بھی وہی تھا۔ نہ وہ انوشا کو اغوا کرتا، نہ یہ سب ہوتا۔ اس کے اندر پھر پچھتاووں کا غبار بڑھا۔ انوشا اگر ہوش میں آ جاتی تو کیا اتنے بڑے نقصان کے لیے اس کو معاف کر پاتی؟ عذابی دباؤ ایک دم سے اتنا بڑھ گیا کہ وہ وہیں کمال صاحب کے روم کے دہلیز سے واپس پلٹ گیا۔ ہاسپٹل سے سیدھے گھر پہنچ کر اس نے خواب آور گولیاں پھانکی اور پانی کا پورا گلاس ایک ہی گھونٹ میں خالی کر کے وہیں اپنے بیڈ پر گر گیا۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کا موبائل مسلسل چیخ رہا تھا۔ کمال صاحب کو غسل دیا جا چکا تھا اور اب اس کی تدفین کے لیے تیاری کی جا رہی تھی۔ شاہ زہر میں اٹھنے کی سکت نہ تھی، اس کے باوجود وہ منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھپاکے مار کر گھر سے نکل آیا تھا۔ مہدیہ اور سائلہ بیگم کا حال دیکھنے والا تھا۔ وہ چور سا ایک سائڈ پر کھڑا ارحم لوگوں سے تعزیت کرتا، انہیں تسلی دیتا رہا۔ اطہر کی زبانی سے معلوم ہو چکا تھا کمال صاحب کی طبیعت کل شام کے بعد ہی زیادہ بگڑی ہے۔ اس سے پہلے وہ نیم بے ہوشی میں صرف انوشا اور زوار کو ہی پکارتے رہتے تھے، اور کتنے افسوس کی بات تھی کہ دونوں بچے ہی ان کا آخری دیدار تک نہیں کر سکتے تھے۔ شاہ زہر کے اندر احساس جرم مزید بڑھ گیا۔ یزدانی پیلس میں اس نے نصرت بیگم اور سید جمال صاحب کو بھی نڈھال دیکھا۔ وہ دونوں زوار کو لے کر بھی بہت پریشان تھے۔ شاہ زہر کی الجھنیں مزید بڑھ گئی۔ زوار کی ایک دم سے گمشدگی کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ جہاں بھی تھا، جس حال میں بھی تھا، اگر خیریت سے تھا تو اپنے گھر والوں کو کم از کم اپنے متعلق اطلاع تو دے سکتا تھا نا۔ کمال صاحب کی تدفین ہو چکی تھی، جس کے فوراً بعد وہ وہاں سے نکل کر پنڈی آیا تھا، اور اس روز اس نے صرف دن ہی نہیں رات بھی انوشا کے پاس گزاری تھی۔ بہت دیر تک اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں لیے وہ روتا رہا۔ انوشا، خدا کے لیے آنکھیں تو کھولو، میری آنکھوں میں مچلتے پشیمانی کے آنسو تو دیکھ لو، پھر چاہے تم مجھے میری زندگی سے دور کر دینا، مگر پلیز صرف ایک بار کہہ تو دو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ بچوں کی طرح روتے ہوئے وہ جانے اس سے کیا کیا کہہ رہا تھا۔ پچھلے 3 ماہ میں اس نے پانی کی طرح پیسہ بہا دیا تھا، ہزاروں لاکھوں کا حساب نہیں تھا۔ انوشا کا علاج مہنگا ترین ہو رہا تھا، مگر اسے اپنے پیسوں کی پرواہ کہاں تھی۔ اسے ہر وقت انوشا رحمان کی زندگی مطلوب تھی، اس کی سوچوں، اس کی یادوں، اس کے تصورات میں ہمہ وقت انوشا رحمان کا گزر تھا۔
जिंदगी के रंग एकदम से फीके पड़ गए थे। शाम ढल रही थी जब थके थके से सैयद जमाल साहब सुस्त रवि से चलते घर के कुशादा सहन में आ बैठे। नुसरत बेगम की आंखों में अभी तक नमी झलक रही थी। जमाल जवार का कुछ पता चला? मेरा दिल होल रहा है, बदनसीब को बाप का आखिरी दीदार भी नसीब नहीं हो सका। सदफ का भी कुछ पता नहीं चल रहा कि कहाँ है, और अनुषा, इसे तो जैसे ज़मीन निकल गई है। मैं दिल फट रहा है। जमाल साहब, आप प्लीज़ कुछ करें। सैयद कमाल की रोहलत को दूसरा माह शुरू हो चुका था, मगर अभी तक इन्हें अनुषा की खबर नहीं मिली थी, और ना ही जवार की। वो माँ नहीं थी मगर माँ जैसी थी। जमाल साहब इनका दुख और परेशानी समझ सकते थे, मगर अभी तो वो खुद निढालते अकलौते भाई की अचानक मौत ने इन्हें निडाल कर दिया था। सब्र करो नुसरत, और अल्लाह से बेहतरी की दुआ करो। बेशक वो अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। मुझे सब्र नहीं आ रहा, पता नहीं मेरे बच्चे किस हाल में होंगे, और ऊपर से साहिला के इल्ज़ाम। मेरा दिल नहीं मानता। दिल तो मेरा भी नहीं मानता। तुम दुआ करो, मैं फिर थाने जाकर पता करता हूँ। थकन से चूर होने के बावजूद वो दोबारा पाँव में जूते उड़ोसते हुए घर से निकल गए, जबकि नुसरत बेगम पलकें मूंद कर जिक्र अल्लाह में मसरूफ़ हो गई। जी तो जनाब, ये थी हमारी आज की किस्त। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। थोड़ा सा शोर हो रहा था वीडियो में, तो मेहरबानी करके उसे इग्नोर कर दें। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके।